آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص، ایک پینڈو عرابی شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مزید باتیں ارشاد فرمائی، ٹوٹل 4 باتیں ارشاد فرمائی. جو یہ پہلی میں نے بیان کر دی. دوسری فرمایا فرض نماز کو قائم کرو. اس میں الفاظ ہیں فرض نماز، خالی نماز نہیں، فرض نماز کو قائم کرو. نمبر 3 فرض زکات کو ادا کرو، وہ منیمم ڈیٹم ہے. اور نمبر 4 رمضان کے روزے. اس میں حج کا ذکر نہیں کیونکہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا، حج کی فرضیت بعد میں، وہ باقی حدیث میں مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو اس دیہاتی شخص، سیدھا سادہ پینڈو آدمی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنا بتایا نا اس سے زیادہ میں نے کوئی نہیں کرا، جتنا آپ نے بتا دیا، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم. اور یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو. اس حدیث کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویلڈ ہوا. جو علماء کہنے سے ڈرتے ہیں لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے سوا کسی، میں حق بات آپ کو بتاؤں گا چاہے کسی کو بری. کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم ڈیٹم لیول صرف فرض نماز کو قرار دیا، سنتیں اور نوافل اس میں شامل ہیں، اور فرض زکات اگر کچھ زیادہ دیتا تو. لہذا اس حدیث کے تحت الحمدللہ بالکل یہ واضح ہو گیا، ٹروتھ ریویلڈ ہو گیا کہ نماز جو آپ پہ فرض ہے وہ صرف 17 رکھتے ہیں، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے. 2 فجر کی رکھتے ہیں، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 رکھتے ہیں دن رات میں. بس یہی منیمم نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے ایک مومن سے. اور آپ نے حدیث سنی، اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، تو پھر بھی حضور نے کہا جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور منیمم فرض زکات وہی 2.5%، اگر وہ کرنسی پہ ہو یا سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر. باقی اونٹ، گائے اور بکریوں کے لیے علیحدہ سے نصاب ہے. انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل سے، بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے وہ. 17 علمی پوائنٹس میں نے اسی 17 کی نسبت سے وہ تیار کیے ہیں، چونکہ دن رات میں 17 رکھتے ہیں فرض، تو وہ 17 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض لوگ بیچارے بڑے مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور مولوی اس کو عشاء کی وہ 17 رکھتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے اور وہ زور کی 12 رکھتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ سن کے ہی بھاگ جاتا ہے. تو مجھ سے تو اگر اس قسم کے مصروف لوگ جب کوئی بات پوچھتے تو میں کہتا ہوں بھائی 17 رکھتے ہیں منیمم ڈیٹم لیول، جنت میں جانے کے لیے وہ کافی. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. لیکن ایک حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1330 اور 1331 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی فرض نماز میں اگر کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے اگر کوئی نفل نمازیں موجود ہیں تو ان کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دو. تو نفل پڑھے ہوں گے، سنت موقدہ پڑھی ہوں گی تو کمی پوری ہوگی نا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کے بعد اگلا پھر سوال زکات کے بارے میں. اندازہ کریں یہ کتنی امپورٹنٹ. اچھا، بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ. تو اس میں تطبیق اور آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور زکات کا. تو اس حدیث کے تحت پتا چلا کہ نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ اگر ہمارے فرائض میں کہیں کمی ہے تو کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑے پرفیکٹ فرض پڑھتا ہوں. جتنی بھی ہم کوشش کریں مزوری تو رہ جاتی ہے، بعض اوقات جماعت رہ جاتی ہے، بعض اوقات نماز میں دھیان بڑھ جاتا ہے، تو اس کی کمپنسیشن ہوگی نفلی نمازوں سے. اور وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. پھر امہات المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ 12 رکعتیں ہیں 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ 12 رکعتیں. تو یہ 12 رکعتیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے فرائض کی کمپنسیشن بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور نماز سنت موقدہ ہے
اور وہ وطر کی نماز ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ ایون وہ جو وطر کی نماز ہے اور سنت موقدہ فجر کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں، فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وطر، وہ آپ 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ 13 تک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو پہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی اس کی کمپیٹنسی ہے نا سہنے کی۔ ظاہر ہے آپ کو حسین ابن علی کی طرح نہیں آزمایا جائے گا، کیونکہ ہماری آپ کی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ ان کو اس لیے آزمایا گیا کہ ان کے اس عہدے کو جسٹیفائی کرنا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے۔ تو آپ کو تو چھوٹی موٹی آزمائش میں ہی ڈالا جائے گا نا۔ تو اس آیت کے تحت اگر کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری میں اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کرتا ہے معاملات کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ آسانی اللہ نے دی ہے کہ کسی جان پہ اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا۔ اور اس میں یہاں تک کہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو بیٹھ کے پڑھو، اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ پہ لیٹ کے پڑھ لو، نماز چھوڑنی نہیں۔ لیکن پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو جو ثواب ملتا ہے نا، بیٹھ کے پڑھنے والے کو اس سے آدھا ملتا ہے، اور لیٹ کے پڑھنے والے کو اس سے بھی آدھا ملتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا بخار چیک کرنے پہ، تو آپ فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں چیک کر رہا ہوں آپ کی طبیعت، کیونکہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ، اور آپ نے ہی فرمایا ہے کہ بیٹھ کی نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کی حالت میں نماز میں بھی پورا ثواب ہے۔ یعنی حضور کی یہ خصوصیت، جیسے آپ کی کئی اور خصوصیات ہیں۔ بخاری مسلم میں آپ وصال کے روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام نے رکھنے شروع کیے، یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ، وہ بھی نہیں افطار کیا تیسرا روزہ، تو صحابہ کرام تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ حضور نے مسجد میں جب دیکھا اشکان رسول کو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور غصے میں آپ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہو سکتا ہے؟ شکر ہے کوئی اہل حدیث نہیں کہتا قل انما انا بشر مثلکم۔ ان کو پتا تھا کہ حضور صرف سپیشیز میں ہماری طرح انسان ہے، باقی مرتبے میں نہیں ہے۔ حضور جب کہہ رہے تم میں کون میری مثال ہے، تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل ہی ہیں اور آپ ہماری مثل ہیں۔ حضور علیہ السلام یعنی ایز اے سپیشیز انسان تھے، آپ کے مرتبے کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے میں پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھ، یعنی آنکھ نہیں ہے پھر بھی ہمیں تو اس سے آگے نہیں نظر آتا، حضور کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نماز کسوف پڑھائی، سورج کی نماز، آپ نماز میں چند قدم آگے گئے، پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر واپس۔ صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج نماز میں ایسا عمل کرتے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، یعنی کہ نماز کا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی اور میں نے اس میں ایک انگوروں کا گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا میں اسے توڑ دوں، اگر توڑ لیتا پھر تم کھاتے رہتے۔ کیوں؟ جنت کو فنا نہیں ہے، جیسے ہی ایک دانا توڑنا تھا واپس ایک دانا آ جانا سی، جنت ختم نہیں نہ ہو سکتی۔ پھر میں نے اس کو ارادے کو ترک کر، تو اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ ویسے شیخ عبد القادر جنانی اور بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں این جوتے دیکھتے سن جناب وہ فلانی شاید تھلے دیکھتے ستوں زمینہ تیل بھی کراس، تیل پھر بھی سر ایڈمن نہیں دریافت کیتا ہے، بزرگ نے نہیں دریافت کی، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ باتیں بنی ہوئی صرف، تو نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیات ہے، تو اس میں آپ کا بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ تو عام بندے نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے جب تو مجبوراً، اور نفلی نماز بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھے ثواب آدھا ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی مجبوری بہت بڑے لیول کی نہ ہو کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے اور نماز پڑھتے تھے زمین پہ قبلہ رخ کا اہتمام کر کے کھڑے ہو کے، اور نوافل قیام اللیل، تہجد اور وطر بھی جو سب سے تاکیدی سنت ہے، سنت موقدہ سے بھی بڑھ کے، وہ آپ وطر کی حد تک بھی سواری کے اوپر پڑھتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے، یعنی تعبیر جو آپ کا استقبال قبلہ ہے وہ نفلی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، اور سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ قبلہ رخ کا بھی اہتمام ضروری نہیں ہے نفلی نماز کے لیے، فرض زمین پہ اتر کے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سواری پہ نماز پڑھتے ہوئے سر کے اشارے سے سجدہ اور رکوع کرتے تھے، اور ابو داؤد میں آگے تفصیل ہے کہ آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ، یعنی آپ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے نہ رکوع کرتے تھے، بلکہ سر کے اشارے سے، یعنی ایسے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا، رکوع کے لیے یوں، سجدے کے لیے یوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو سجدے تک پہنچ نہیں سکتے، اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو قیام بے شک کرسی پہ بیٹھ کرے، باقی ساری نماز سجدے تک۔ جو نہیں کر سکتا وہ لوگ جو ہے نا ایسے سپر مین بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سامنے انہوں نے پھٹے بھی لگائے ہوتے ہیں کرسیوں کے اوپر، نہ اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، خلاف سنت ہے۔ بیٹھ کے نماز جب اشارے سے ہو، بیٹھ کے نماز ہوتی اشارے سے ہے، الا یہ کہ آپ نیچے تک جا نہ سکے تو آپ یوں کریں گے
یوں کریں گے، رکوع آپ یوں کریں گے، سجدہ یوں کریں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ایک اذان کا جواب انشاءاللہ بعد میں دے لیں گے، ایک وقت میں ایک کافی ہے۔ تو یہ آپ کے بیٹھ کے نماز کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، وہ تشہد میں بیٹھا تو چوکڑی مار کے 4 زانوں بیٹھ گیا، آلتی پالتی مار کے نا، تو سلام پھیر کے انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ان کا جی حضرت میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے اس طرح۔ ان کا نبی الاسلام نے تو ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں، بائیں پہ بیٹھیں، تو جو تو نے مجھے دیکھا ہے نا وہ اس لیے کہ میرے پاؤں میں درد تھا، میں اس طرح بیٹھ نہیں سک رہا تھا، میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں سک رہے تھے، تو میں نے مجبوراً آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں۔ تو یہ بعض لوگ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھتے ہیں، نہیں، بیٹھ کے جب آپ نے نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ہاتھ باندھ کے کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے ہاتھ اپنے زانوں پہ ہی رکھنا، قیام کی حالت۔ یہ تو اب چھوٹے مسئلے رہ گئے نا، ہاتھ باندھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو صحیح، ٹھیک ہے؟ تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں آپ نے یہ چیز، لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے قبلہ رخ کا اہتمام کرنا۔ باقی لیٹنے کے لیے بھی نماز بعض اوقات بیٹھ کے بھی نہیں کوئی پڑھ سکتا، لیٹنے کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کی چرپائی قبلہ رخ کر دی جائے، اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہو، اور یہاں پیچھے تکیہ رکھنے کے چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو۔ پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ کعبے کی طرف ٹانگیں ہو گئی ہیں، اس کا پھر شرعی عذر ہے، تو آپ اس طریقے سے وہ نماز پڑھیں۔ رہ گیا وضو کا مسئلہ، تو اس کو اس کے اسی جگہ کروائیں۔ بعض لوگ نہیں غسل خانے تک آ سکتے، اگر اس میں بھی تردد ہے تو ایک چھوٹی سی مٹی کی ٹکیا لا کے رکھتے ہیں، اس سے وہ تیمم کر لے۔ غسل کی جگہ بھی ایک ہی تیمم کا طریقہ ہے، اور وضو کی جگہ بھی کہ آپ نے چہرے کا اور ہاتھوں کا تیمم کرنا ہے۔ یہ کلائیوں تک بھی ثابت ہے اور کونیوں سمیت بھی ثابت ہے، دونوں طریقے درست ہیں۔ تو آپ کا تیمم ہو جائے گا، تو اس طریقے سے آپ نماز کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی جو مریض حضرات ہیں وہ جمع سوری کر لیں، جو سب کے نزدیک جائز ہے۔ ظہر آخری وقت میں پڑھیں، عصر اول وقت میں، ظاہر ہے وہ جماعت سے تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ 3 نمازوں کے اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں، ظہر اثر کو جمع کر لیں، آسانی ہے۔ تو یہ ساری ثانیہ وہ اویل کریں۔ لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے، میں نے کئی بوڑھے بوڑھے لوگ دیکھے ہیں جو مسجد کے دروازے پہ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنی یعنی جو بہویں ہیں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یا اپنے بیٹوں کی نافرمانیاں ڈسکس کرتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد میں جاتے ہیں نا وہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی گوڈے نہیں کام کر رہے۔ کیڑے گوڈے نے جڑے باہر کام کر رہے سر اندر نہیں کر رہے، ان کی فولڈ نہیں ہوتے، تو فولڈ تو آپ نے اندر بھی نہیں کرنے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں نا ساری۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے گپے مار سکتے ہیں تو 5 منٹ حنفیوں کے 4 فرض نہیں پڑھ سکتے؟ زیادہ تر حنفی ہوتے ہیں نا بابے تو حنفی نے، ظاہر ہے اس زمانے تے قرآن حدیث کے ترجمے نہیں سن ہوئے ہوئے، تو 5 منٹ کی آپ کی نماز ہوتی ہے، فجر کی ہو وہ بھی 5 منٹ کی، زہر کی بعض کا 4.5 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں ساری نماز، رکوع اور سجدے اشاروں سے کریں۔ لیکن کرسی پہ آپ بیٹھیں گے نماز نہیں ہوگی، اور یہ حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، میں نے نماز کو اس کے اعلیٰ ترین درجے پہ پڑھا۔ اگر آپ اس لوز درجے پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کافی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کافی ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی یہ پڑھ لینا کافی۔ باقی تشہد میں آپ نے نظر اپنی انگلی پہ رکھنی ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام انگلی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اس طریقے سے سلام پھیرتے وقت یہاں پہ یہ یعنی اس میں آپ نے اس ریجن سے باہر نہیں۔ باقی سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ضرورت کے تحت بغیر گردن ہلائے ہوئے آگے یعنی دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ بعض کا ضرورت ایسی پڑ جاتی ہے، نماز کا ٹائم کتنا رہ گیا جماعت کھڑے ہونے میں، تو اس کے لیے نماز میں اگر کسی نے یوں گھڑی دیکھ لی تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو نماز کو توڑ دے۔ تو یہ 2 رکعت والی نماز تھی، اس لیے میں نے پہلے تشہد میں ہی تورک بیٹھ گیا۔ اگر یہ درمیان والا تشہد ہوتا تو میں اس طرح بیٹھتا، اور عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل ہے، یا اس کے بغیر ہی عبدہ و رسولہ کے بعد میں پھر تیسری رکعت کے لیے یوں کر کے کھڑا ہو جاتا، اور پھر تیسری رکعت بھی مکمل کرتا، چوتھی کے بعد پھر تورک بیٹھتا۔ میں نے 2 رکعت اس لیے کی تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بیچ میں پڑھنا کیا۔ اب آپ آ جائیں نماز وتر۔ نماز وتر میں بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کی جو آخری رکعت ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ جس میں آپ نے سورت ملانے کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ سنت یہی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی ثابت ہے۔ تو بہرحال فرض کیا ہم وتر کی تیسری رکعت میں پہنچ گئے ہیں، ہم نے سورت بھی ملا لی ہے، اگر ہم وضع الیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو میں اسی سے سٹارٹ لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کے بعد کرنا کیا ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تو اسی طریقے سے آپ نے روٹی یہ وہ ڈفرنس. اب آ جائیں نماز جنازہ. وہ تو پریکٹیکلی پڑھ کے بھی بتایا جا سکتا ہے, اتنا لمبا نہیں ہے. پہلی رکعت یعنی پہلی جو اس کی تکبیر ہے, اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اگر آپ وضو الیدین کر رہے ہیں تو اس حالت میں, اور ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اس حال کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے, اور دوسری میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے نماز والا, پھر اللہ اکبر کہہ کے ہر دفعہ رفع الیدین کرنا ہے. تیسری میں آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. دوسری طرف تو بتایا ثابت ویزیبل بھی ہے اس حوالے سے. باقی رہ گیا حنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے, حنفی پبلک ضرور یہ کام کرتی ہے, لیکن حنفی جو جید علماء ہے نا بریلویوں اور دیوبندیوں کے, وہ قطعاً قضائے عمری کا جو 4 نوافل والا سلسلہ ہے جو جمعۃ الوداع کے دن ہوتا ہے, آخری جمعہ رمضان کا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں, اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھیں قضا ہوئی ہوئی, اس کا کفارہ وہ 4 نوافل بن جائیں گے. تو باقاعدہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ بہار شریعت بھی کھول کے دیکھیں, انہوں نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے, لیکن اصل جو قضائے عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک, یعنی توبہ کرنے تک, اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں 5 سال کی, 10 سال یا 20, 25, 30, 40 سال کی بھی چھوٹی ہیں, وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں. اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ 17 رکھتے ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے, بلکہ وہ 3 وتر بھی اس میں شامل کر کے 20 رکعتیں کہتے ہیں روز کی, یعنی 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء, یہ 17 ہوگی, اور 3 وتر وہ کہتے ہیں. یہ 20 رکعتیں جب تک آپ روزانہ کے اعتبار سے وہ پوری گنتی پوری نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے. یہ ان کا موقف ہے, اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرا خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے, اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کام اٹھے گا. پھر اس کا بھی حل انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک شخص نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی ہے کہ بس میں آج سے جو ہے وہ نمازوں کی نیت کرتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی گھر سے نیت کر کے نکلے, اور یہ بھی ساتھ نیت کرے کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک آلموسٹ جتنی 45 سال کی جو نمازیں میری رہتی ہیں, 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہو گیا نا, اور میں اس کی قضا کی بھی نیت کرتا ہوں, تو وہ راستے میں مر جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. وہ ساتھ معافی کی بھی اس کو نا نوید سنا دیتے ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ خود ذہنی طور پہ بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے کسی. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگی. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے,
لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لے گزشتہ کی زندگی سے، تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرس ہوگی، سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جوانی میں کسی کی ناحق جائیداد دبا لی ہے تو بس توبہ سے معاف ہو جائے گی، نہیں، جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے۔ وہ تو بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع، مال، دولت وغیرہ نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آیا، پہاڑوں کے برابر، جس میں حج، عمرے اور نمازوں کی نیکیاں بھی تھیں، لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہوا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ڈرایا اور دھمکایا ناحق۔ تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے۔ اب آخرت کی زندگی کی جو کرنسی ہے وہ تو نیکیاں ہیں، نوٹ تو ہے نہیں ہے، اور معافی تلافی بھی زبانی کلامی ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اس شخص کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، تب بدلہ اترے گا۔ تو وہ ایک ایک کر کے اس سے نیکیاں لینی شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ یہ مولانا شریف نہیں، صحیح مسلم شریف ہے۔ پھر ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب ریورس ریاکشن شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس سے بدلہ لینا ہے نا وہ اپنے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالنا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ الٹیمیٹلی اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ اور کئی لوگ اس کی نیکیاں لے کر جو دنیا میں زیادتیاں کی ہوئی ہوں گی لوگوں کے ساتھ، وہ تو بچ جائیں گے، اور اس کی ساری نمازیں، حج، زکوٰۃ اور بڑی بڑی نیکیاں وہ تو اس سے جاتی رہیں گی۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ البتہ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ، جو پہلے گزر چکے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تین اعمال، لیکن یہ بھی گناہ جو ہے وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد جو ہے نا وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں ان سے، یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی تلافی والا کام انہی کے ساتھ آتے ہیں۔ اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضاء عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے۔ ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی۔ اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے۔ اسی کو سپورٹو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز۔ تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا۔ تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے تو آپ اس سے قضاء عمری نہیں کروائیں گے۔ اور مزے کی بات ہے حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا وہ قضاء عمری نہیں کرے گا، 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے یعنی نمازیں شروع کر دے تو وہ اپنی بالغ ہونے یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں وہ اپنی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا، اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں کرتے، تارک الصلاۃ کو وہ کافر سمجھتے، یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں، پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں وہ پوری کرے گا، باقی
اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک قضاء عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں، جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نفلی عبادات ہیں، جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت مؤکدہ کا، کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو اور انہیں فرض کے بدلے تول لو اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی۔ تو اگر نفلی عبادات آپ کی ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فرضوں کی کوتاہی پوری ہوتی رہے گی، اور وہ 12 رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے سنت مؤکدہ کے طور پہ ہمارے ساتھ رکھ دی ہیں، جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے، اور 3 وتر الگ سے سن، وہ آپ پڑھیں۔ تو یہ نفلی عبادت آپ روزانہ 12 اور 3 15 ہو گئی، 2 رکعتیں اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو اور پڑھیں، اور وہ عشاء کے وتر کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لیے جائیں تو تہجد کے ایکویلنٹ ہیں۔ مسند احمد میں اور سنن دارمی میں اس حوالے سے احادیث موجود ہیں، میری الگ سے ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں اس میں۔ تو 17 نوافل تو یہ آلموسٹ ہو جاتے ہیں خود بخود ہی۔ باقی جو وتر کی قضا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، جو پرانی نمازیں چھوٹی ان میں آپ نے وتر بھی قضا کرنے ہیں، البتہ جو ساتھ ساتھ چھوٹ جائیں وہ آپ ضرور کریں وتر قضا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو سفر میں بھی وتر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث۔ تو وتر کی ایک تاکید ہے، لیکن نمازیں وہی 5 فرض ہیں، اور اس میں بھی فرض رکھتے ہیں 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، یہ کافی ہے۔ تو آٹومیٹکلی قضاء عمری والا معاملہ تو آپ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں چلے گا۔ البتہ جو ساتھ ساتھ نمازیں اب توبہ کرنے کے بعد چھوٹیں وہ آپ نے پھر ساتھ ساتھ پڑھنی، اس کے بارے میں وہ صحیح مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے، غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں صحابہ کا قافلہ تھا، اور رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا، تو صحابہ کو بھی نیند آ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، اور حضرت بلال جو مؤذن رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ صبح فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ہمیں اٹھا دیں گے۔ تو حضرت بلال جو ہے وہ نوافل پڑھنا شروع ہو گئے تاکہ مجھے نیند نہ آئے۔ بس وہ ایک لمحے کے لیے انسان نے سستی دکھانی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے، اونٹ کے اوپر، اور مشرق کی طرف جو پوپ پھوٹتی ہے نا، صبح صادق شروع ہوتی ہے جو ختم سحری اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے۔ جب فجر کا وقت قریب آنے والا تھا نا، تو ان کی بھی اچانک آنکھ لگ گئی، اور ایسی آنکھ لگی کہ سورج خوب بلند ہوا تو آنکھ کھلی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی، اور اس کے بعد باقی اصحاب کی کھلنی شروع ہوئی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اللہ کے نبی کی بھی نماز چھوٹ گئی۔ حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی۔ آپ دیکھیں جی لوگ کتنے فرینک تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ پہ نیند کا غلبہ کیا اس نے میرے میں بھی کر دیا۔ کوئی 295 سی نہیں لگی سر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے بات کی کہ آپ کو بھی نیند آئی ہے نا، مجھے بھی آگے، میں بھی انسان ہوں۔ آپ لاکھ کہتے رہیں کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور امام حنیفہ جو ہیں وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، اور اس سے بڑی کہانی آپ یہ کرواتے ہیں کہ جی وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک اڑ کے اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے نا، اس کو بھی کوئی بزرگ، کوئی امام حنیفہ، کوئی امام شافعی، کوئی عبد القادر جیلانی، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھنے والی خاک جو اس گھوڑے کے قدموں سے اٹھتی ہے، صحابی کے قدموں سے نہیں، اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن وہ صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں ادنا صحابی، تو یہ ادنا صحابی بھی نہیں تھے، حضرت بلال تھے، وہ بھی سو گئے، کوئی عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر نہیں پڑھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو آپ نے قوالی ایک مشہور کی ہوئی ہے کہ حضرت بلال نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا، یہ کہانی شریف ہے، یہ مولانا شریف ہے، اور میں مسلم شریف بیان کر رہا ہوں۔ تو مسلم شریف میں تو حضرت بلال کی عزت جب سٹیک پہ لگی تھی تو وہ ہونا تو چاہیے تھا اس دن سورج نہ نکلتا، تو سورج نکلا جناب، ایسا نکلا ہزاروں صحابہ کی نماز بھی حضرت بلال اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے نیند کے غلبے کی وجہ سے، اور ان کی نماز فوت ہو گئی۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو، نکلیں ہم یہاں سے۔ الموطا امام مالک میں اس کو سپورٹیو ایک اور طریق بھی ہے، اور یہ دونوں طریق آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں مل جائیں گے، مسلم شریف والا بھی اور الموطا امام مالک۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اس جگہ پہ شیطان کا غلبہ، یہاں سے اٹھ کے ہم آگے جاتے ہیں۔ پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں آگے جا کے آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، حضرت بلال سے کہا کہ اقامت کہو، اور
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ سورج نکلا ہوا نماز ادا کی، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اور جب وہ نیند سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے، اس کے لیے نماز کا وہی وقت۔ اور پھر آپ نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ۔ تو مقصد تو اللہ کو یاد رکھنا ہے نا۔ اگر کبھی نیند کا غلبہ ہو گیا تو آپ نماز پھر اس وقت ادا کریں گے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ پھر نماز کے جو قضا کا تصور ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے نا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے لیے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا۔ مثلا اگر ایک شخص زور کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو بس عشاء کے وقت میں جا کے عصر مغرب عشاء پڑھ لیں۔ اس کی روٹین نہ بنائیے نا، میں اس کی کوئی ترغیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ 10 بجے اٹھ کے پڑھیں یا 8 بجے آفس جانے سے پہلے پڑھیں، کبھی کبھار۔ تو یہ جو کہا تھا نماز قضا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قضا نماز کا طریقہ بتائیں جی۔ وہ طریقہ کیا یار، جو نماز رہ گئی اس کو پڑھ لو، اور زبان سے تو نیت کرنی بھی نہیں ہوتی، دل میں وہ آپ کے لیے وہی ہے۔ اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں تو آپ کہیں میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے دل میں نیت کریں۔ اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج جالی جڑی فجر رہ گئی سی او میں قضا کر رہا ہوں، یا جڑی کال والی رہ گئی سی او کر رہے ہیں۔ بس اپنے ذہن میں حاضر کی کہ نماز ہے، وہ نماز کا وقت آپ کے لیے وہی ہے۔ یہ قضا کی ٹرم تو فقہا نے ڈیفائن کی ہے نا، ادروائز احادیث میں ہے نماز کا فوت ہو جانا۔ جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ فوت کروا دی۔ یعنی وہ خندق کی پرلی طرف سے چونکہ تیر آ رہے تھے، اس کی وجہ سے مسلمان زخمی ہو جاتے تھے، تو عصر کی نماز نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کی لینگویج میں قضا ہو گئی، یعنی وقت گزر گیا، اور آپ نے جا کے پھر نماز مغرب کے وقت میں جا کے پہلے عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ تو اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی نماز اب چھوٹی ہے تو اب وہ کہ جی میں نے توبہ کر لی ہے تو معاف ہو گیا، نہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کرے، اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا۔ لہٰذا یہ بالکل اہل حدیث کہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں جو پرانی آپ 20 25 30 سالوں کی لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کاپیاں بناؤ، ڈائریاں بناؤ، ڈائری ہم نے خود دعوت اسلامی میں نا وہ لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے، ان کی ڈائریاں بنواتے تھے۔ میں تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو بالغ ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھیں، لیکن لوگوں کی ڈائریاں ہم بنوایا کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں خیر ایک نیا مسئلہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جس نے تجوید سے نماز نہیں پڑھی ہوئی نا وہ بھی اپنی قضائے عمری دوبارہ سے کرے، الحمد کو پڑھتا رہے، تو پھر مجبور ہمیں بھی ایک چھوٹی سی ڈائری بنانی پڑی۔ حالانکہ یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا رہے، اس وقت اس کو عربی اس کی پروننسیشن درست نہیں تھی تو جب ٹھیک ہوگی بس اس وقت سے وہ آگے معاملات کو لے کے چلنا شروع کر دے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس کو ہنگامہ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قضائے عمری کا کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ گیا ہے، ایک تو اتنا بےہودہ ہے کہ اسے بریلوی دیوبندی بھی نہیں مانتے، وہ جمعۃ الوداع کے دن جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ دوسرا جو بریلوی دیوبندی یعنی حنفی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی ساری نمازیں پڑھنی ہے، یہ ان لاجیکل ہے، اس کی کوئی اس اعتبار سے اصل نہیں ہے۔ البتہ توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جو آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنی گنتی پوری کرنی ہے۔ اور جب نماز ایک دفعہ آپ کا وقت چھوٹ گیا تو پھر سنت کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں۔ فرض خالی پڑھ لینا ہی کافی، عام حالت میں بھی فرض پڑھ لینا کافی ہے۔ وہ کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی فجر کی سنتیں بھی قضا کرنی ہے، یار فجر کے فرض تو پڑھ لو میرے بھائی، سنت آپ نے بے شک پڑھنی ہے، پڑھیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دفعہ 2 رکعتیں رہ گئی تھی سنت، جو نفلی نماز ہے سنت موقدہ ظہر کے بعد والی، تو آپ نے عصر کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھا۔ تو سنت بھی آپ وقت گزر گئے تو آپ پڑھ سکتے۔ یہ 12 سنت موقدہ دن رات میں پوری کرنی ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا جو دن رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا، اور وہ بخاری مسلم دونوں میں آئی ہیں، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے۔ اور یہ حدیث اتنی رکت انگیز ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ یہ حدیث جو شخص بیان کرتا ہے نا وہ اپنے نزع کے عالم میں بیان کرتا ہے، اور اس خوشی کے ساتھ کہ میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو جنت میں ایک محل میرا انتظار کر رہا ہوگا، کیونکہ میں نے 12 رکعتیں اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی۔ وہ نزع کے عالم میں تبا تابی جو ہے نا، وہ تبا تابی کو یہ حدیث سناتے ہیں
اور کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا تو اسے اللہ جنت میں محل دے گا. اور وہ پھر کہتے ہیں جب سے میں نے اس شخص سے یہ حدیث سنی ہے نا میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے. پھر وہ جو تبع تابعی ہے نا وہ کہتا ہے جب سے میں نے وہ تابعی سے سنی ہے میں نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی. اس طرح اوپر چین کرتے کرتے سیدہ ام حبیبہ ہماری ماں جو ہے ام المومنین اب وہ کہتی ہے میں نے اپنی زندگی پوری میں یہ رکعتیں نہیں چھوڑی جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا. اور ام حبیبہ سے جو سننے والا تابعی ہے ان کا بھائی چھوٹا وہ بھی کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ سے سنا میں نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی. ان سے آگے جو تبع تابعی سنتا ہے وہ کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ کے بھائی تابعی سے یہ حدیث سنی ہے میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی ہیں. اور وہ 12 رکعتیں ہیں 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے. اچھا بخاری میں ایک حدیث میں عبداللہ بن عمر نے 2 رکعتیں بھی ظہر سے پہلے بتائی ہیں تو وہ 2 رکعتیں انہوں نے observe کی تھی. 2 ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں پڑھ کے آئے ہوں، جبکہ الگ احادیث میں جب 12 رکعتیں موجود ہیں تو بخاری میں یہ ہے کہ ظہر سے پہلے آپ کی روٹین 4 رکعتیں، اور 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھنا افضل ہے. اکٹھی ایک بھی 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو وہ بھی یعنی آپ کے لیے جواز موجود ہے. مصنف عبد الرزاق کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ بن عمر سے باقی اصحاب سے موجود ہے کہ وہ جو دن کے نوافل ہیں ان کو اکٹھا بھی 4 رکعتوں کو یعنی سنت موقدہ کو پڑھ لیتے تھے، رات والوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے. اس پہ بھی میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. تو قضاء عمری کا آپ کے پاس جو یہ برڈن ہے اس کو اپنے آپ ذہن سے اتاریں. نماز جو ساتھ ساتھ ہے وہ پڑھتے جائیں. وطر کے بارے میں بھی آیا ابو داؤد ترمذی میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص وطر کی رات کو نماز نہ پڑھ سکے، سو گیا، بھول گیا، تو صبح کے وقت وہ پڑھ لے. تو یعنی صبح سے مراد میں تہجد نہیں کہہ رہا، وہ تو افضل ہے، یعنی فجر کے بعد بھی وہ پڑھ سکتا ہے اگر اس کا ٹائم رہ گیا. ویسے وہ رات کو پڑھ لے، اشراق کے وقت میں بھی جا کے پڑھ سکتا. اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ جناب آج کی فجر چھوٹی ہے تو آج ہی وہ پڑھنی ہوگی. بہتر تو ہے آپ زور سے پہلے اسے پڑھ لیں، لیکن نہیں پڑھی گئی عشاء کے وقت پڑھ لیں. اس طریقے سے سنت موقدہ دن کے وقت کوئی چھوٹ گئی ہیں، رات کو عشاء کے وقت ساری پوری کر لیں 12 رکعتیں، تاکہ وہ الفاظ ہیں دن رات میں جو 12 رکعتیں قائم رکھیں. تو اگر رہ گئی ہیں تو نبی علیہ السلام کی بھی تو رہ گئی تھی، آپ نے بھی اس کو جگہ سے ہٹا کے پڑھ لیا تو 12 کی گنتی آپ نے پوری کی. اس طرح اگر آج کی فجر رہ گئی نہیں یاد رہی کل پڑھ لیں. اور وہ پھر کئی لوگوں نے بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ اگلے دن وہ پھر فجر کے ساتھ وہ فجر پڑھ دیں، وہ سر جس ٹائم مرضی پڑھیں. اور یہ نمازیں تو وہ ہیں جو آپ فجر اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جن اوقات میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا نماز آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے، فجر کے فرض کے بعد بھی اور عصر کے فرض کے بعد. یعنی عموماً اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ اس اوقات میں اور کوئی نماز پڑھی جائے، لیکن قضا نماز کے لیے آپ کوئی بھی وقت سوائے وہ 3 مکروہ اوقات ہیں، سورج نکلتے وقت جب وہ سورج کی وہ ٹکیا باہر آ رہی ہو یعنی وہ گول ٹکیا اس کی، اور جب غروب ہو رہی ہو، اور جب سینٹر میں ہو. اس پہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے نمازوں کے مکروہ اوقات، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. تو آج کی اس حوالے سے گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ قضائے عمری کوئی چیز نہیں ہے. پرانی جو زندگی میں قضا نمازیں ہوئیں اللہ سے توبہ کریں، معافی کی امید ہے، ٹینشن نہ لیں. آٹومیٹکلی نفلی عبادات آپ کی اس غلطی کا کفارہ بھی بنتے جائیں گے اگر آپ کو زیادہ ٹینشن ہے، ادروائز توبہ بھی کافی ہے. اور جو توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ کرنا ضروری ہے. وہ کوئی نہیں کہتا کہ جس کو بھی آپ لادہ سے ڈھیری بناتے ہیں وہ معاف نہیں ہوگی جب تک آپ نہیں پڑھیں گے. باقی جو پرانی کئی سالوں کی ہیں وہ ظاہر کون حساب رکھ کے کرے. اس طریقے سے وہ کہتے ہیں قضائے عمری کے روزے بھی ہوتے ہیں، نمازہ نہیں صرف، وہ روزے بھی کہتے ہیں اور زکوٰۃ بھی بتاتے ہیں. اب زکوٰۃ تو پھر بھی چلو بندہ نکال سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی، ایک نیت ہی کرنی ہے اپنے مال میں سے پیسہ نکالنے کی. لیکن روزے اگر کسی کو 10 سال کے یا 15 20 25 سال کے رکھنے پڑ دیں، وہ تو ایک رمضان کے روزے رکھنا ماحول میں رکھے جاتے ہیں، ادروائز تو ایک نفلی روزہ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو بس ٹھیک ہے، توبہ کیا، اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اب آگے معاملات کو لے کے چلے. حقوق